اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا، تو بیوی نے مچھلی بنوائی۔ جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا دی کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا۔ اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ کیا مرد اور کیا عورت کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا۔ اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں، فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی، اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے، اصل مقصد یہ تھا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے۔ جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی، اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں۔ اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا۔